ایک مرتبہ داعی اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنے کیرانہ بلایا، میں افریقہ چلا گیا۔ حضرت مولانا مرشد الامت رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے، تو حضرت نے فرمایا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ تعلق کرو، تعلق کیجئے اور ان کو کیرانہ دیگر جگہوں پر بلائیے۔ تو مولانا کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو مولانا فرمانے لگے ہم مغربی روپی جا رہے ہیں، حقانی صاحب آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھی بھی ہیں، میں نے سنا، میں بتا چکا تھا، اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور ان کا اسکول مدرسہ بھی ہے، اور پھر یہ نہیں بتایا کہ وہ قرآن پر بھی کوئی کام کر رہے۔ فرمایا ماشاءاللہ وہ اس طرح کے ساتھی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے بھی ذخیرہ آخرت یہ، اور آپ جیسے ہمارے شاگرد نہیں کہا حضرت نے، بلکہ ہمارے دوست، آپ جیسے ہمارے بھائی، ہمارے بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، بعد میں پتہ یہ چلا حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے محبوب، اکابر کے محبوب، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے محبوب، علامہ لاہوری کے محبوب، حضرت مولانا الیاس بانی تبریز کے محبوب، حضرت تھانوی کے محبوب، مشائخ ہند، مشائخ عرب عجم کے محبوب، پتہ یہ چلا کہ جو حضرت رئیس المفسرین سے جن کا تعلق تھا، آپ کاروان زندگی پڑھیے، وہ پڑھی ہوگی، اہل علم ہے، حضرت کا وہ چیپٹر پڑھیے کہ میں حضرت لاہوری کی خدمت میں گیا صرف طالب علم بن کر اور قرآن کا طالب علم بن کر، اور حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے لاہور، اور اس وقت علامہ رئیس المفسرین علامہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو علماء، طلباء، خطباء، مفسرین، محدثین اپنی تعطیل کلام تفسیر اور تفسیر پڑھتے تھے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے، قرآن کے بارے میں علوم اور اس کے رموز، اسرار، اس کے معانی، بلاغت، فصاحت کے بارے میں ان سے درس لیتے تھے۔ ان میں ایک طالب علم کو جو قرآن کا بہت متواضع بن کر اور بہت ہی منکسر المزاج بن کر اور بہت ہی ایک باادب بن کر مولانا ابو الحسن الندوی بھی تشریف لے گئے، جن کا احمد صاحب لاہوری نے استقبال کیا اور فرمایا علی میاں میں تمہاری تحریریں پڑھ چکا ہوں، میں تمہارے خاندان کے بارے میں بھرپور واقفیت رکھتا ہوں، تم حضرت سید احمد شہید کا خاندوادے سے ہو، اور تم یہاں تشریف لائے اور میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، تم مجھ سے کیا استفادہ کرو گے؟ یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم یہاں قرآن کے طالب علم بن کر آئے، اب میں تمہاری خدمت کروں گا، قرآن کا مذاکرہ کریں گے، اور قرآن کے بارے میں جو مجھ کو آتا ہے میں آپ کو دوں گا، سب طلباء کو دوں گا۔ طالب علم جو علماء تھے، مفسر تھے، کہنے لگے یہ کل کے شیخ آئے ہیں، یہ کل کے عالم آئے ہیں، اور ان سے اتنا راو تھا، اور لکھا باقاعدہ کچھ مولانا نے اور کچھ زمانے میں ذکر کیا۔ حضرت مولانا علی میاں کا کیا معمول تھا؟ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھ کر گئے تھے۔ یہ مجھ کو خود مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب بھی اکابر کی خدمت میں جاتے تھے حضرت علی میاں صاحب 2 رکعت صلاۃ التوبہ والاستغفار پڑھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ یہ اکابر اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، میرے گناہ ان کے سامنے نہ آ جائیں، میں تو ایک طالب علم بن کر جا رہا ہوں۔ بہرے کے صلاۃ التوبہ والاستغفار پڑھتے گئے اور طالب علم بن کر رہے۔ علامہ لاہوری کی آنکھوں نے بھانپ لیا یہ طالب علم نمایاں طالب علم ہے، سچا صادق طالب ہے، قرآن کا عاشق ہے، تو حضرت نے خصوصی توجہ ڈالی اور نکات اس کے بتلائے، رموز بتلائے۔ حضرت مدنی تشریف لے گئے، کاروان زندگی میں ذکر ہے اس کا۔ تو بہرحال پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے امتحان لیا تمام طلباء کا، اور امتحان اس سے پہلے حضرت لاہوری نے لیا تھا، تو طلباء نے بات پوچھنے لگی ہے ان کے نمبر کچھ زیادہ سے ہی آ گئے، تو بات سنی، حضرت لاہوری نے بھاگ گئے، پھر حضرت مدنی تشریف لے گئے
پھر وہ کاپیاں جسوائی گئی دوبارہ، تو حضرت مدنی نے مولانا لاہوری نے جو نمبر دیے تھے اس سے زیادہ نمبر دیے، 1 یا 2۔ پھر فرمایا طلباء سے کہ دیکھو حضرت شیخ الاسلام نے مولانا علی میاں کو یہ نمبر دیے۔ طالب علموں نے، دوستوں نے توبہ کی کہ یار نہیں، یہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ تو علامہ لاہوری نے آپ کی تربیت فرمائی، اچھے نمبرات لیے۔ حضرت مدنی نے فرمایا علی میاں تم ہمارے پاس بھی جب آؤ گے اور رہو گے، آپ کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر سید عبدالعلی جو ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ بھی میں رہا، مختصر بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتے پس منظر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد مولانا علی میاں کو مولانا لاہوری نے وہاں تربیت فرما کر اور پھر کعبۃ اللہ میں جا کر دعائیں کی، استخارہ کیا، استشارہ کیا، اور یہ فرمایا مولانا احمد لاہوری نے مولانا علی میاں اکابر امت کی نظر میں، مولانا مرشاد قاسمی نے یہ بات لکھی ہے، کتاب موجود ہے، مختلف اکابر کے ملفوظات، ارشادات لکھے ہیں، تأثرات لکھے ہیں جو علی میاں صاحب کے بارے میں لکھے۔ مولانا احمد لاہوری نے بڑی بشاست سے استخارہ استشارہ کے بعد آپ کو خلافت سے نوازا، اور ایک جملہ اور ایک خط میں یہ فرمایا علی میاں دولت قرآن مبارک۔ مولانا علی میاں یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز جیسا کہ بیان کر رہے تھے ہمارے حضرت مولانا سید محمد رابع، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ آج علماء ہیں، آج طلباء ہیں، آج مفسرین بھی ہیں، آج محدثین بھی ہیں، لیکن وہ حقیقی مفسرین جو ہونے چاہیے، جو ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، ان کے یہاں نہ کوئی علامہ کا لفظ تھا، نہ کوئی حضرت کا لفظ تھا، ان کے یہاں علم کی گہرائی، سادگی، ان کے یہاں آہو بکا، آہو زاری، اور جس کے ساتھ وہ اللہ کا جب قرآن پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر جیسے کس مرتبے پر فائز ہو گئے، وہ قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت اور تاثیری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قرآن سن کر دہل گئے، اور پھر دربار نبوی میں حاضر ہو کر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ایسا قرآن زندگی میں نہیں سنا، ایسے الفاظ نہیں سنے، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔ وہ قرآن جب ان کے دل و دماغ میں بس گیا، حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا، اے عمر، ایک دن رو کر کے داڑھی پکڑ کے کہا، اے عمر تو اونٹوں کا چرانے والا، اگر تو کلمہ نہ پڑھتا، اگر تو قرآن نہ پڑھتا، اگر تو اس نبی کو نہ دیکھتا، اگر قرآن سے عشق نہ کرتا، اگر قرآن کے مطابق نہ چلتا، آج وہ امیر المؤمنین نہ بنتا۔